مدرسے میں گئے، قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، تو جب علم کی وجہ سے کچھ برتری ملی ہے اس کو کہتے ہیں فضیلت۔ اور رزق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ فضیلت تو خاص ہے علم کے ساتھ۔ جب رب نے نبیوں کے درجوں کو بیان کیا، اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا، ہم نے انہیں فضیلت دی ہے، لیکن جب اس کے محبوب کی عصمت کی باری آتی ہے اللہ نے یہ نہ کہا ہم نے نبی کو فضیلت دی، ہم نے نبی کو درجہ دیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے رفع بعضہ درجات۔ ارے جب محبوب کی باری آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضیلت سے بیان نہیں کرواتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے محبوب کو درجوں بلندیاں عطا فرما دی۔ دیکھیے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ حضرات نیچے بیٹھے، میں اوپر ہوں، ٹھیک ہے، آپ بھی فضیلت والے ہیں، آپ بھی فضیلت والے ہیں، تو فضیلت جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات بندہ اگر اونچا نہ بھی ہو نا، اونچائی کی طرف نہ بھی ہو تو فضیلت والا ہو سکتا ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں دل جوئی کے لیے جب عوام نیچے ہوتی ہے اور آپ ظاہر ہے اوپر ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں بھائی دیکھو ہیرے جواہرات سمندر کی تہہ میں ہوتے ہیں، اوپر تو پانی کا بلبلا ہوتا ہے، ایسی کرتے ہوئے اوپر تو پانی کا بلبلا ہوتا ہے، تو اگر میں اوپر ہوں تو تم نے مائنڈ نہیں کرنا، میں تو پانی کا بلبلا ہوں، تم ہیرے جواہرات تو نیچے بیٹھے ہو۔ یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل فضیلت ہے، اوپر نیچے آنے سے بندہ فضیلت والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پرہیزگار ہے، اللہ کے ہاں جو فضیلت والا ہے وہی فضیلت والا ہے، چاہے یہاں پر کیا نیچے فرش پہ بیٹھا ہو، نچلی منزل پہ بیٹھا ہو، جو رب کے ہاں فضیلت والا ہے حقیقت میں وہی فضیلت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں فضیلت والا کرے، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں مقرب کر لے، ہم اس کے پیارے ہو جائیں، ہم اس کے قریب ہو جائیں، تاکہ وہ ہمیں قبر و حشر کے معاملات میں بھی آسانی عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ فضیلت جو ہوتی ہے یہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اونچائی کی طرف کوئی چیز ہو۔ فضیلت جیسے نبی ہے نا، یہ سارے فضیلت والے ہیں، کوئی بھی نبی ادنا نہیں ہے۔ ادنا کہتے ہیں کم تر، چھوٹا، کم تر، کوئی نبی ادنا نہیں ہے، لیکن جب نبیوں کا نبیوں سے کمپیریزن کریں گے تو پھر اللہ نے کسی کو فضیلت عطا فرمائی اور کسی کو اس کے مقابلے میں کم فضیلت عطا فرمائی۔ بندوں سے ہر صورت میں بھی افضل ہوتا ہے، اور یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امتی یا عام مسلمان، عام سے مراد یعنی جو نبی نہیں ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اگر آج کوئی نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں، جیسے امام احمد قادیانی نے کہا، وہ کہتا ذکر مریم، ذکر ابن مریم کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ غلام احمد اس کا نام تھا نا، کہتا ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ کا ذکر چھوڑ دو، کیا کرو؟ غلام احمد کا ذکر کرو، کافر ہو گیا۔ ایک نبی کی بھی کوئی بھی مسلمان ادنا سی توہین کرنا، تھوڑی سی توہین دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ کیوں؟ ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہاں فضیلت ہمارے آقا کو ہے، بلندی ہمارے آقا کو ملی، رب نے عصمت ہمارے نبی کو جو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور نبی کو بھی عطا فرمائی نہیں۔ کیسی فضیلت دی؟ نبی سارے فضیلت والے اور میرے آقا رفعت والے، میرے آقا رفعت والے، گویا نبی تو سارے نبی ہیں، لیکن رب نے جس کو بلندی عطا فرمائی وہ ہمارے آقا کی ذات کے نبی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فضلنا، ہم نے سب کو فضیلت دی ہے، ورفع بعضهم، لیکن بلند کسی ایک پہ ہی کیا ہے۔ ہمارے آقا بلندی والے ہیں۔ اللہ جب ان کے اخلاق کو بھی بیان کرتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے ہر نبی کو اخلاق دیے ہیں، سارے نبی کو اخلاق دے، کوئی نبی بد اخلاقی کرنے والا نہ تھا، لیکن پیارے جب ہم نے تمہیں اخلاق عطا فرمائے تم اتنے کمال کے اخلاق مند ہو کہ سارے اخلاق گویا نیچے رہ جاتے ہیں، تم ان اخلاق کے اوپر فائز ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، آپ تو بلندی پر ہیں، کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
رب نے رفعت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سورہ النشر میں دیکھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَضَّلْنَا لَكَ اے محبوب ہم نے تمہیں فضیلت دی، بلکہ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بھی بلند کیا ہے. یعنی جہاں بھی ہمارے آقا کا ذکر آتا ہے نا اللہ وہاں کیا لفظ بولتا ہے رافع، بلندی، بلند کرنا. کیوں کہ ہمارے آقا اس کی بارگاہ میں ہیں ہی ایسی بلندی والے. وہ آقا ایسی بلندی والے ہیں خدا کی قسم جو ان کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے بھی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. دیکھو نا خادم چاند نظری صاحب گئے نا دنیا سے اللہ نے کیسی بلندی عطا فرمائی. کوئی بظاہر حیثیت نہیں ہے، غریب سے مولوی ہے یار، اپنا گھر بھی نہیں ہے دنیا میں، کرائے پہ رہتے تھے، بظاہر ڈاکو سے بھی معذور ہے، ایک مدرسے میں پڑھانے والا مولوی ہے، لیکن حضور کا عشق ایسا دل میں تھا، حضور کی محبت ایسی دل میں تھی کہ کوئی حضور کے ادراسی بھی عربی کرے برداشت نہیں ہے. ایسی حضور سے ٹوٹ کے محبت کی ہے، اور وہ ایسے لجپال ہیں محبت کرنے والوں کو پھر ایسے نہیں چھوڑ دیتے. مثال قائم کر دی نا، بڑے بڑے جنازے پہلے بھی ہوئے بعد میں بھی ہوئے، اللہ مسلمانوں کی بخشش فرمائے، لیکن جو حضور کے عاشق کے جنازے کا حال ہوتا ہے وہ دیگر کا نہیں ہوا کرتا. حضرت ہی فرمایا کرتے تھے عزت اس کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے. یہ حقیقت ہے، مسلمان کی دوسری رائے ہے ہی نہیں. کوئی بولے نہیں 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 حضور کی عزت کی بات نہیں کرنی، کون مسلمان یہ کہے گا؟ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے حضور خاتم النبیین ہے، حضور سب سے اعلیٰ ہیں، اولا ہیں، والا ہیں، بالا ہیں، رفعت اور بلندی والے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ سے پاک کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھے پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. فرماتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تیرے چاہتے. تو گھٹائے سے کسی کے کیا گھٹا ہے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اللہ جس کو بلندیاں دے بندہ کیسے اس کو گھٹا سکتا ہے؟ زور لگانے والے کو بھی لگاتے ہیں نا جی، وہ نبی کی تعظیم گاؤں کے چودھری کسی کرو، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرو. ایسا نہیں، نبی کی تعظیم ویسی کرنی ہے جیسی رب نے قرآن میں ہمیں بتائی ہے، جیسی صحابہ نے کر کے دکھائی ہے، ہم نے ویسی حضور کی تعظیم کرنی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم رب نے جو قرآن میں بیان کی، سورہ حجرات 36واں پارہ اللہ کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو، کافروں سے تو خلاف بھی نہیں ہے نا، وہ تو ہیں کہ نبی. اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے، اور اس وقت ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ کرام، جن سے حضور کی بے ادبی کا تصور بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ ان کو بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، میرے نبی کی جب بارگاہ میں آؤ تو ان کی آواز سے اپنی آوازیں بھی اونچی نہ کرنا. کتنا ادب ہے یار، کتنا ادب ہے. آج تو بیٹا باپ کی آواز پر آواز اونچی کر جاتا ہے، بیٹی ماں کی آواز پر آواز اونچی کر جاتی ہے، بیوی شوہر کی آواز پر آواز اونچی کر جاتی ہے، لیکن یہاں عمل برباد نہیں ہوتے. بے ادبی ہے، گستاخی ہے، لیکن محبوب کی بارگاہ ایسی نازک بارگاہ ہے، ایسی حساس اور سینسٹیو بارگاہ ہے. اللہ فرماتا ہے اگر آواز اونچی کی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا. مرحبا پیارے کی آمد مرحبا. ہمارے آقا کی ذات کیسی ذات ہے کہ یہاں پر کمپرومائز ہے ہی کوئی نہیں. کمپرومائز نہیں ہے. کوئی بے ادبی کرے گا تو گیا، کسی کے ہاتھ سے نہ گیا تو ایسے ہی گیا. اللہ کریم جل وعلا کو اپنے محبوب کی بے ادبی ذرہ بھر بھی پسند نہیں. ذرہ بھر ادنا سی بے ادبی. ابو لہب نے کیا کہا تھا حضور کو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، اللہ فرماتا ہے محبوب اپنے خاندان والوں کو جمع کرو، انہیں میرا ڈر سناؤ.
جب اعلان نبوت ہو گیا نا 40 سال کی عمر میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا محبوب ان کو جمع کر کے اپنے قریبیوں کو میرا ڈر سناؤ، اب کرو اعلانیہ تبلیغ کرو۔ میرے آقا جبل ابی قبیس پر کھڑے ہوئے۔ جبل ابی قبیس کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ۔ اس کا مقام کون سا ہے؟ حاجی اور عمرہ کرنے والے نے صفا اور مروہ دیکھی ہے، اس کے ساتھ ہی جبل ابی قبیس تھا۔ اسی جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے آسمانی چاند کو بھی توڑا ہے۔ جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ کہتا ہے محبوب اب اعلان تبلیغ اعلانیہ کرو اور خاندان والوں کو پہلے بلا دو، ڈر سناؤ۔ حضور نے اپنے خاندان والوں کو بلایا آگے۔ اس وقت ظاہر وہ مشرک تھے، کافر لوگ تھے۔ جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے پہلے توحید باندھی کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، مانو گے؟ سب نے ایک آواز کہا ہاں ہم مانیں گے، کیونکہ آپ تو صادق و امین ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، ہم نے آپ کو ساری زندگی صادق و امین پایا۔ جب میرے آقا نے دیکھا کہ میری امانت اور صداقت کی تو تصدیق کر رہے ہیں، پھر آپ نے ساتھ ہی اللہ کا حکم سنا دیا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ ایک ہے، 360 نہیں ہے جو خانے کعبے کے اندر ہے، ایک ہے۔ جب حضور نے یہ کہا نا تو آپ کا چچا ابو لہب یہ وہاں موجود تھا، کیونکہ خاندان والے جمع تھے۔ یہ کہنے لگا تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، چچا تھا، کہنے لگا او محمد تیرا ہاتھ ٹوٹے، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا؟ ہمیں باپ داداؤں کا دین سے پھیرنے کے لیے جمع کیا؟ ابو لہب نے جملہ بولا تبا لک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ تیرا ہاتھ تباہ ہو۔ چونکہ حضور ہاتھ کے اشارے سے فرما رہے تھے نا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان فرما رہے تھے، ہاتھ کا اشارہ بھی تھا۔ اور میرے آقا کی یہ سنت ہے، آپ جب بھی باز فرمایا کرتے تو آپ اپنا ہاتھ مبارک اٹھا کر شہادت کی انگلی اٹھا کر باز فرمایا کرتے تھے، کیوں آپ اشارے فرماتے تھے، اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو اے لوگو۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ چچا نے سنا بھتیجے کی زبانی، چچا تھا، کہنے لگا تبا لک، تیرا یہ ہاتھ نعوذ باللہ تباہ ہو کہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ جب چچے نے یہ کہا اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا، اللہ نے پوری سورہ تبت یدا ابی لہب قرآن میں نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ مطلب نبی کو کہتا ہے کہ ہاتھ ٹوٹے، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں گے۔ رب کا کتنا محبت والا انداز ہے محبوب سے یار۔ اس کافر نے، جہنمی نے حضور کے ایک ہاتھ کو کہا، رب نے اس کے دونوں ہاتھوں کے لیے تباہی بربادی کو بیان کر دیا۔ پھر یہ نہیں میں بس تبا اور تو برباد ہو گیا، تجھے میں نے برباد کر دیا کیونکہ تو نے میرے محبوب کی بے ادبی کی ہے۔ حضور کی بات تو اتنی حساس بارگاہ ہے یار، کوئی ان کو مجنون کہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں محبوب تو مجنون نہیں ہے، یہ پاگل ہے سارے، یہ کافر پاگل، یہ مشرک پاگل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے۔ اب نبیوں کو بھی دیکھیں نا، عام بندے کی تو بات ہی نہیں ہے نا، انبیاء کرام عزتوں والے، برکتوں والے، بلندیوں والے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے جلدی جلدی نکلے، جب آپ سے قبطی یعنی فرعونی ایک وہ بنی اسرائیلی سے لڑ رہا تھا، قرآن میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، تو اس بنی اسرائیلی نے مدد کے لیے آپ کو پکارا موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام دونوں کے پاس سے دیکھا کہ قبطی بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے، آپ قریب گئے اور ان کو چھڑوانا چاہا، لیکن قبطی نہیں چھوڑ رہا۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کے منہ میں تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مارا تو مر گیا، وہ قبطی مر گیا۔ اب وہ تھا فرعون کا فالوور تھا، پیروکار تھا، اور دوسرا وہ گویا آپ کا فالوور تھا بنی اسرائیلی۔ تو جب وہ مر گیا کسی کو پتا نہ چلا کہ کس نے مارا ہے، وہ صرف اس بنی اسرائیلی کو پتا تھا۔ اگلا دن ہوا تو دوبارہ آپ نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی دوبارہ کسی سے لڑ رہا ہے، اور اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ جب اس کے قریب گئے جا کر اس کو ڈانٹا کہ تو لڑائیاں کرتے
مارا تھا. اس نے کہا کیا مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں ویسے جیسے آپ نے کل اس کو مارا ہے؟ اب اس نے یہ زور سے کہا, لوگوں نے سن لیا, اچھا کل کا قتل جو ہے وہ ادھر سے ہوا ہے. اب وہ فرعون تک بات گئی, فرعون نے کہا کہ لاؤ پکڑ کے موسیٰ کو. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور مدین کی جانب گئے. جب مدین پہنچے نا, اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے کلام فرمایا, خطاب فرمایا, اللہ قرآن میں کہتا ہے ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, اے موسیٰ تم اپنی قوم سے جلدی جلدی کیوں نکلے تھے؟ تو وہاں ٹھہرے کیوں نہیں, فوراً کیوں باہر سے بھاگ گئے؟ آپ عرض کرتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, عرض کرتے ہیں مولا میں اس لیے جلدی سے نکلا تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. وَعَجِلْتُ, میں نے جلدی کی, إِلَيْكَ تیری جانب, ربی اے رب لِتَرْضَىٰ, تاکہ تو راضی ہو. یعنی موسیٰ کلیم اللہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں, مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں, میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. تو موسیٰ کلیم اللہ ہے, وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور ہمارے آقا محبوب خدا ہے. اللہ فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ, اے نبی وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے تو میری رضا کے طلبگار تھے اور میں رب ہو کر تمہیں اتنا عطا فرماؤں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. جس قبلے کی تیری خواہش ہے میں تجھے اس کی جانب بھیج دوں گا تاکہ تو راضی ہو جائے. فرق ہے نا کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ سے. وہاں رب نے موسیٰ کی بات توڑ دی کہ موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ تیری جانب جلدی آیا کہ تو راضی ہو, ادھر آپ فرماتا ہے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو. یہ ہے مقام میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, بڑی فضیلت والے ہیں, بڑی بلندی والے ہیں, بن باپ کے پیدا کیے گئے, بغیر والد کے تشریف لائے دنیا میں. یہ آپ کا معجزہ ہے, آپ کی والدہ کی کرامت ہے. جب دنیا میں آئے آپ نے عمر گزاری, جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو بنی اسرائیلیوں میں دو گروہ ہیں, ٹھیک ہے, یعنی یہودی بھی بنی اسرائیلی ہیں اور عیسائی بھی بنی اسرائیلی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی آج بھی فی زمانہ جو یہ ہمارے موجود ہیں دنیا کے اندر یہودی اور عیسائی, یہ دونوں بنی اسرائیلی ہیں. اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کون تھے؟ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام, ان کا لقب تھا اسرائیل. اسرا کہتے ہیں عبد, ایل کہتے ہیں اللہ, یعنی عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے, ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل کون ہوئے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں گویا دو دھڑے بن گئے, ایک یہودی ہو گئے, ایک عیسائی ہو گئے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, آپ نے اعلان نبوت فرمایا, آپ بنی اسرائیلی نہیں تھے, آپ تھے اسماعیلی, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل تھے اور اسحاق تھے. اسحاق علیہ السلام سے بھی آگے سلسلہ نبوت چلا, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آگے نبوت کا سلسلہ نہیں چلا. آخر میں ہمارے آقا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی بن کر آئے. اب جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا آپ کے اسماعیلی, اسرائیلی سارے ہو گئے آپ کے دشمن. کہنے لگے یہ کیا ہوا, بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی اور اسماعیلیوں میں چلی گئی. ان کے دل میں حضور کی نفرت بیٹھ گئی اور بغض بیٹھ گیا, جس کی بنا پر آج بھی یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں نا, ان کو ہم سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. جو حضور نے یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ اپنے دور میں جو کیا تھا نا, ان کو وہ درد ہے, ہم سے وہ بدلے لیتے ہیں. ہماری جین و سنی قسمت ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہوتا, حکمران ایک نہیں ہوتے مسلمان کہ وہ ان کافروں کو آگے کچھ روک تھام کر سکے. یہ سارے کے سارے بدلے ہم سے پرانے لے رہے ہیں. حضور نے یہودیوں کو مدینے سے نکالا, مدینہ بدل کر دیا, وہ خیبر چلے گئے. حضور نے پھر غزوہ خیبر واقع ہوا, پھر خیبر سے بھی ان کو نکال دیا. چونکہ یہ شریر لوگ تھے اس وقت بھی, حضور کے دور میں یہ شر کرتے تھے, لڑائیاں کرتے تھے, فتنہ ڈالا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا تاکہ شر کو مٹایا جائے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جب دنیا میں تشریف لائے
بڑی عمر ہوئی، 33 سال کی عمر میں آپ کو آسمانوں کی جانب اٹھا لیا گیا. 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی مزاحمت ہوئی نا یہودیوں کی طرف سے، کیونکہ آپ کے فالوورز کہلائے عیسائی، ٹھیک ہے، اور یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے. جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو یہودی آپ کے خلاف ہو گئے. ہر نبی کی مخالفت رہی ہے. اس لیے کہ دنیا میں اگر کسی مذہبی بندے کی کسی مذہب کے معاملے کو ایسے مخالفت ہو نا تو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ شروع سے رہا ہے سلسلہ. ہاں، بندے کو ہونا حق پہ چاہیے، نہ حق پر نہ ہو. کوئی نہ حق پر ہو کر یہ نہ سوچے کہ مخالفت ہوتی ہے تو ہوتی رہے. اب شیطان کہے کہ میری مخالفت ہو رہی ہے حق کے ساتھ تو میں حق پر ہوں، ایسا نہیں ہوتا. حق پر بندہ رہے، صداقت پر رہے، امانت پر رہے، زیادتی والے معاملات نہ ہوں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں جس کی ساری تعریف کرے نا اسے سوچ رہی کہ وہ منافق تو نہیں ہے، کہ وہ منافق تو نہیں ہے، سارے اس کے ساتھ چلنے لگے، کیونکہ حق کی مخالفت ہوتی ہے. اور جس کی مخالفت نہ ہو اسے پریشان ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہو رہی میری مخالفت. لیکن تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے. دنیا میں شاید بھی ایسا ہو، اللہ رسول بھی ایسے نہ ہوئے، ان کی بھی مخالفت کافروں نے کی. اللہ کو بھی نہ ماننے والے آج موجود ہیں نا دنیا میں، حالانکہ اسی کے بندے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی ملکیں دنیا میں ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی فضیلتیں دی. عیسیٰ علیہ السلام آئے، نبی ہوئے. جب یہودیوں نے آپ کی مخالفت کی تو آپ نے اعلان کیا من انصاری اللہ، اللہ کی جانب میرا کون ہے جو میری مدد کرے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری آپ کے امتی بولے، آپ کے فالوورز بولے ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کی جانب. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے کہ وہ من انصاری کہیں، امتی کہتا ہے حضور ہم آپ کے مددگار ہیں. لیکن محبوب خدا کا مقام دیکھو کیا ہے. اللہ نے جب عالم ارواح میں پہلا جلسہ فرمایا اس میں نبیوں کو بلایا اور سارے نبیوں سے وعدے لیے اور کہا لا تؤمنون بہ ولا تنصرونہ. جب میرا نبی دنیا میں آئے تو وہاں موجود ہو تو میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس محبوب کی تم نے مدد بھی کرنی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں میرا مددگار کون، امتی کہہ رہے ہیں حضور ہم آپ کے مددگار. اور ادھر رب محبوب کے بارے میں نبیوں سے وعدے لیتا ہے تم نے میرے محبوب کی مدد کرنی ہے. یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدہ مریم یعنی ام عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، آپ پر الزام لگا جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم میں آئی. اب چونکہ آپ شادی شدہ نہیں تھی تو قوم نے جب دیکھا کہ بن بیاہے بچی بیٹا لے آئی تو ان کے ذہن میں ہوئی بس آیا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، تیرے ماں باپ ایسے نہیں تھے، تو نے یہ کون سا کام کر دیا، کون سی حرکت کر دی. آپ پر الزام لگا تو پاکی کس نے بیان کی؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بولے نا میری ماں پاک دامنہ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، میں اپنی ماں کے حق میں نیک ہوں. یہ پنگوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں. حضرت سیدہ مریم پر الزام لگا تو رب نے ان کی پاک دامنی بچے سے کروائی. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر الزام لگا زلیخا کی جانب سے تو پاک دامنی کس نے بیان کی؟ شیر خوار بچے نے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ پنگوڑے میں بچوں کو بھی پودے گویائی عطا فرما دیتا ہے. یہ ان کی شان تھی کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگے، بچہ بولے کہ یہ عورت پاک دامن ہے. یوسف علیہ السلام پر الزام لگے، بچہ بولے کہ یہ پاک دامن ہے. جب سیدہ عائشہ پر الزام لگے، نہ بچہ بولے نہ کوئی اور بولے. اللہ کریم خود 17 آیتیں ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کی پیاری پاک دامن ہے. سبحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو فضیلت اور رفت کی بات ہے نا وہ یہ بھی فتح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر کے ساتھ اور انداز میں ہے وہ خطاب فرماتا ہے. لیکن جب محبوب کی باری آتی ہے، محبوب کے پیاروں کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بدل جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم اسی
اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، اور خدا کی قسم جب رب نے دیگر امتوں کو بھی تذکرے کیے نا تو اپنے انداز میں کیے، اور جب محبوب کی امت کا تذکرہ فرمایا تو خوبصورت انداز میں تذکرہ، اور وہ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ، اس سے ہمارے لیے نیک شگون بھی ہے۔ نیک شگون سمجھ گیا نا، ایک ہوتا ہے بد شگونی، ایک ہوتی ہے نیک شگونی۔ بد شگونی ہے کہ صبح صبح گھر سے نکلے، کالی بلی رستے میں آ کر یوں گزر گئی تو بندہ بولے آج دن برا گزرے گا، یہ بد شگونی ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یا کوئی بندہ محلے میں مشہور ہو کہ جس کے ساتھ صبح صبح اس کا ٹاکرا ہو جائے نا تو اس کا سارا دن خراب ہو گزرے، یہ بھی بد شگونی ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن نیک شگونی کی اجازت ہے کہ اچھا خواب دیکھا تو بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ آج کا دن انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ رات کو سویا تھا مدینہ المنورہ کی زیارت ہو گئی، سب گنبد کی زیارت ہو گئی، صبح اٹھے یہ خوش یہ اچھی سکون لے سکتا ہے آج کا دن اچھا گزرے گا۔ سبحان اللہ۔ والدین دنیا سے جا چکے تھے، ان کو دیکھا وہ باغ میں ہیں، سبز جو ہے وہ لباس پہ تن کیا ہوا ہے، بڑا بھائی فوت ہو چکا، اس کو دیکھا اس کے بدن پر سبز لباس ہے، تو بندہ اچھا سکون لے سکتا ہے کہ بھائی جنت میں سے، اس کی اجازت ہے، بد شگونی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، بات بڑی مزیدار ہے، محبوب کی امت کس کی؟ محبوب، اور محبوب کا مقام اجمالاً میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے کیسی صفت حضور کو عطا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب بھی پہلے لوگوں سے، پہلے امتوں سے خطاب کیا نا تو یوں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، کسی کو کہا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جن کو کتاب دی گئی۔ لیکن جب محبوب کی امت سے رب نے خطاب کیا نا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، فرماتا ہے اے وہ لوگو جو امن والے ہو، اے وہ لوگو جنہیں میں نے گویا جہنم کی آگ سے بچا کر امن دے دیا۔ سبحان اللہ۔ علماء نے ان آیات کی شرح میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی، کسی بھی امت کو لفظ آمنو سے بیان نہیں کیا، سبحان اللہ، صرف محبوب کی امت کو اس انداز سے جب خطاب فرمایا، اور اس میں نیک شگون ہے